السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں راشد فاروق خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا کے اندر ہزاروں آدمی آئے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنا نام کمایا، شہرت حاصل کی۔ ان کی ایک حکم پر ایک آرڈر پر وہ سب کچھ بدل جاتا تھا، لیکن بدلنے والے، ان کے پیچھے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے پیچھے اغراض ہوتی تھیں، کوئی ان کے پیچھے غرض ہوتی تھی۔ آج کوئی آدمی ہے نا، عہدے والا آدمی، اگر وہ کوئی کسی کو کام کہتا ہے، اگر آدمی اگلا کام کرنے والا وہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھ کوئی کام پڑ سکتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی غرض ہو سکتی ہے۔ اگر آج وہ اس کا کام نہیں کرے گا تو کل وہ اس کا کام کیسے کرے گا؟ دنیا کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی آئی، دنیا کے اندر ایک ہی ایسی عظیم ہستی آئی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آیا، نہ ان کے بعد دنیا میں کوئی آئے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ ان سے پہلے ایسا کوئی بنایا، نہ ان کے بعد کوئی اللہ نے ایسا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ایک اشارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا سب کچھ قربان کرنے کو وہ تیار ہو جاتے تھے۔ انسان کا وہ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ انسان کی اپنی جان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جان کیا، اپنے بیوی بچوں کو وہ قربان کر دیتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو وہ تیار ہو جاتے تھے۔ پیچھے کوئی غرض نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اتباع کرنے کا شوق تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم وہ کوئی ارشاد، کوئی فرمان ایسا جو ہمیں حکم کرے اور ہم سے رہ جائے، ایسی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے جو ساتھ میں پڑوسی ہیں، ان کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، اور ان کی جو کھجور ہے، جب اس پہ جو پھل لگتا ہے، چونکہ کھجور اس کی وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، اس کی شاخیں وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، جب کھجور پر پھل لگتا ہے، اس کا پھل وہ میرے گھر میں گرتا ہے، اور میرے بچے اس کھجور کا جو پھل گرتا ہے اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور جو میرا پڑوسی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے اس کی کھجوریں کھا رہے ہیں تو وہ میرے بچوں کے منہ سے آ کر وہ انگلیاں ڈال کر کھجور نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، آپ سے عرض کرنے آیا ہوں، آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کرے۔ یہ بات میں دیکھ نہیں سکتا، کوئی آدمی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی آدمی بھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی بچے کے ساتھ ایسا کرے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس کو سمجھائیں کہ میرے ساتھ ایسا کام وہ نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، اور یاد رکھیں وہ آنے والا آدمی جو تھا وہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اور حقیقت میں وہ کافر تھا، منافق تھا۔ اس نے اپنے دل کے اندر وہ کفر چھپایا ہوا تھا، اپنے اوپر وہ اس نے اسلام کو ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بھائی آپ اپنا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت کے اندر تمہیں درخت لے کر دے دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ درخت مجھے بھی بڑا محبوب ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرے بچوں کو یہ درخت بڑا محبوب ہے، اس لیے یہ درخت میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کوئی اور درخت ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا، لہذا یہ درخت میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اتنی بات کی اور کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایک جماعت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سارا معاملہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ بات کی ہے، اور اس نے آگے سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا ہے، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو وعدہ اس آدمی کے ساتھ کیا تھا کہ ایک وہ کھجور کا درخت آپ کو دے دے اور آپ اس کو جنت کے اندر کھجور کا درخت لے کر دے دیں، کیا آپ کا وعدہ میرے ساتھ بھی یہی ہے؟ اگر میں آپ کو درخت لے کر دے دوں، کیا جنت کے اندر آپ مجھے کھجور کا درخت لے کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرا آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے۔
میں آپ کو کھجور جنت کے اندر جو ہے اس طرح جو ہے وہ کھجور لے کر دوں گا، ایک کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس آدمی کے پیچھے گئے، اس کو آواز دی، بھائی بات سنو، یہ درخت بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت نہیں دیا تو میں آپ کو درخت کیسے دوں گا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کتنے پیسے لینا چاہتے ہو؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے، منافق نے تنگ ہو کے کہا کہ بھائی جو آپ کا باغ ہے نا کھجوروں والا، وہ سارا باغ مجھے دے دو اور میرا ایک درخت لے لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان کا 600 درختوں کا ایک باغ تھا، یعنی کہ 600 درخت تھے۔ اس آدمی نے کہا بھائی وہ 600 درخت مجھے دے دو اور ایک ٹیڑھا درخت جو میرا وہ آپ لے لو۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس بات پہ پکے ہو، مکر تو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں کو پاگل ہوں، ایک درخت کے بدلے میں مجھے 600 درخت مل رہا ہے، ایک درخت کے بدلے میں مجھے جو ہے پورا جو ہے وہ ایک باغات کا جو ہے کھجوروں کا جو ایک باغ مجھے مل رہا ہے، میں کس بات سے مکروں گا؟ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے میں یہ باغ آپ کو دیتا ہوں، آپ وہ کھجور کا ایک جو درخت ہے آپ مجھے دے دیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس باغ میں آئے، ان کی جیب کے اندر کچھ رقم تھی، وہ رقم نکالی اس زمین کے اندر رکھ دی اور فرمایا کہ بھائی یہ رقم تو میں نے اس باغ سے جو حاصل کی ہے، اس باغ سے میں نے یہ رقم حاصل کی ہے، تو لہذا اس باغ کا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر چکا ہوں، لہذا یہ پیسے بھی اسی باغ کے ہیں، اسی باغ والے کے ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اندر نہیں گئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے اس باغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر لیا ہے۔ جب بیوی کو پتہ چلا کہ میرے شوہر نے جو ہے وہ، میرے خاوند نے جو ہے وہ یہ سودا کر لیا ہے، تو ان کی بھی جو ہے وہ ایمان ایسا بنا ہوا صحابیات کا، تو انہوں نے کہا اپنے شوہر کو آپ نے جو ہے وہ یہ بہت سستا سودا کیا ہے۔ دیکھیں بڑی یہ مضبوط ایمان کی بات ہے کہ آج میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں نا جی، تو نام نمود کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں 4 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، بھئی ہاں میں نے وہاں 500 دیا، 1000 دیا ہے۔ اب دیکھو ہم شادی خوشی بیاہ ہوتا ہے نا جی، لوگوں ایسے فضول میں پیسے اڑا دیتے ہیں، ہزاروں اڑا دیتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں پیسے دینے کی باری آتی ہے تو 100 روپے کا نوٹ جو ہے ہمیں ہماری جیب سے نکلتا ہوا یا جو تکلیف ہوتی ہے، بھئی 100 روپے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور ناچنے والے، گانے والے اور فضولیات کے اندر جو ہم لگاتے ہیں وہاں 1000 روپے بھی ہمارے لیے کم ہوتا ہے۔ تو اس ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا ایسا مبارک ایمان بنا ہوا تھا، تو بیوی نے کہا آپ نے سستا سودا کیا ہے، آپ نے سستا سودا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس جو ہے وہ درخت کا سودا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ کیسے سودا کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنا پورا باغ دے دیا ہے اور ایک کھجور کا درخت لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ابو دہدہ اب میرا فیصلہ بدل چکا ہے، اس ایک درخت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل اللہ نے تیار کر دیے ہیں۔ ایک درخت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کے جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ درخت اللہ رب العزت نے آپ کے جو ہے اس ایک درخت کے بدلے میں اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اور ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے جو جنازے پر جو ہے وہ لاکھوں کے اعتبار سے جو ہے فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ جنازے کے اوپر۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے دلوں کے اندر صحابہ کرام۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم کتنا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، کتنا ہم جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کتنا جو ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو جو ہے اپنی جانیں قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر۔ آج ہم لوگ ہیں کہ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں لیکن دین کی طرف نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے جس کے اندر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی جو پرانی زندگی ہماری پہلے گزری ہے سابقہ زندگی اس پر توبہ کریں، آنے والی زندگی جو ہے اس پر عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو اس واقعے میں سے
کوئی آپ کو سبق ملا ہے، آپ کا ایمان یقیناً تازہ آپ کا ہو گیا ہے، اور جیسے انسان اچھی بات سنتا ہے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس خوشی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے سپورٹ کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ہے وہ چینل جو ہے آپ کے سپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اوپر جائے گا، تو انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے، اور سبق آموز ویڈیوز بنائیں گے، سبق حاصل کرنے والی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں، تاکہ اس سے اللہ پاک ہمارے ایمان کے اندر بھی اضافہ فرمائے، اور آپ کے ایمان میں بھی جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔